أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أعوذ بالله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیج کر ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا، ہمیں ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. لیکن ہوا کیا کہ ہم دور کھڑے تھے، مختلف انبیاء کرام آتے گئے اور ایک ایک کر کے ہمیں جنت کے قریب کرتے گئے. لیکن ایک وہ شخص جس نے ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں جنت کے دروازے تک پہنچایا، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. ہمارے پیارے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت ہمارے خون میں ہے. مسلمان مجبور ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. مسلمان آج کا بے نمازی ہو سکتا ہے، روزے نہیں رکھتا، سچ جھوٹ کا اس کو کوئی پاس نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی شراب کے نشے میں بھی دھوتا ہے نا، تو آپ اس سے پوچھئے ڈو یو لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے گا ہاں. پیار میں سچے ہیں، بہت آٹے میں نمک سے بھی کم میں ہوں گے جو آپ کو یہ کہہ دے کہ ہمیں اللہ یا اس کے رسول سے پیار نہیں ہے. اور خاص طور پہ اللہ تو ایک اللہ ہی ہے، اس کی تو کیا کہنے، وہ تو ایک اور ہستی ہے. لیکن جو بندے ہیں، بندوں میں اگر آپ دیکھیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو سب سے زیادہ چاہی جاتی ہیں. دا موسٹ بیلوڈ پرسنالٹی آن دس ارتھ از محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج گورے بھی اس چیز کو مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس شخص کی باتوں پہ تحقیق ہوئی، جس شخص کے بارے میں سب سے زیادہ کہا، بولا اور لکھا گیا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ ہم میں سے کوئی مسلمان جو اللہ کے نبی سے محبت کرنے پہ مجبور ہے وہ نہیں کہتا، یہ وہ کہتے ہیں جو آپ پر ایمان بھی نہیں لاتے ہیں. دا مین ہو شوک دا ارتھ، یہ ٹائٹل ہے اللہ کے نبی کا ویسٹ میں. وہ انسان جس نے زمین کو ہلا دیا، تھرتھلی ڈال دی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پیغمبر انقلاب. ہم سب اس نبی کی امت ہیں. جب تک آپ کو کسی کا مقام نہیں پتا ہوتا، آپ اس کی قدر بھی نہیں کرتے. مثلاً آپ کو ویلیو پتا ہے کہ آپ کے پاس ایک رنگ ہے اور اس میں ڈائمنڈ لگا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈائمنڈ ہے، تو آپ کبھی بھی اس کو آٹا گوندتے ہوئے کچن کے کاؤنٹر پہ نہیں رکھیں گے. اول تو اس کو پہنیں گے ہی نہیں اس وقت. ہمارے ہمیشہ لاکرز اور گولڈ سونا ہوتا کدھر ہے؟ ان کا مقام لاکرز کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ان کی ویلیو کا پتہ ہے. اس کے برعکس آپ کے پاس آرٹیفیشل کوئی چیز ہو، آپ کہتے ہیں کوئی بات، گر بھی گئی تو کوئی بات نہیں، سونے کی تھوڑی تھی. جب تک آپ کو قیمت نہیں پتا ہوتی، آپ اس چیز کی قدر نہیں کرتے. آج میں اور آپ سب سے پہلے تو اپنی قدر کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیار سے پیدا کیا، اتنا بڑا کام دیا ہمیں، اتنا بڑا کام دیا کہ اگر وہ کام ہم مسلمان پوری طرح کر چکے ہوتے تو آج پوری دنیا میں امن، سکون اور خوشی ہوتی. اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کا دار و مدار امت مسلمہ کے خود ہدایت پہ ہونے پہ ہے. آپ دیکھیے کہ جو ترازو ہی ٹیڑھی ہو وہ پورا تولے گی کیسے؟ ہم مسلمان وہ ترازو ہیں
جس میں لوگوں کو تولا جائے گا. ہم ہدایت کے وہ نیویگیٹر ہیں. آج کے دور میں نیویگیٹر کا نام بہت معروف ہے. یہاں بھی آپ شاید یہی کہتے ہیں. یو کے میں اس کو ٹام ٹام کہتے ہیں, امریکہ میں اس کو جی پی ایس کہتے ہیں, ہے نا. ادھر بھی کچھ نام ہی ہوگا نا. کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اس کو میری بیوی کہتے ہیں. بیٹھ جاؤں تو وہ کہتی ہے کھبے موڑو, سجے موڑو, ہنودر جاؤ. تو جب میری بیگم ساتھ بیٹھی ہو تو مجھے یہ ضرورت ہی نہیں پڑتی نیویگیٹر لگانے کی. اور اگر کوئی پنجابی میں نیویگیٹر بنا دے گا تو پھر تو دھماکہ ہی ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ آپ سب آج کے دور میں اگر آپ کے یہاں ڈرائیورز نہ ہوں اور آپ خود ڈرائیو کریں تو میرا لئے 90% لوگ پاکستان میں بھی اب ایک چھوٹا سا نیویگیٹر استعمال کرنے لگے, جی پی ایس, جس کی وجہ سے رستے آسان ہو گئے ہیں. گھر کے کونے تک لا کے آتا ہے. آپ کی لوکیشنز کیسے عام ہو گئی. میں نے اس ٹرپ میں بہت دفعہ سنا لوکیشن بھیج دیں. پہلے نہیں تھا, پہلے ایڈریس مانگتے تھے. اب ایڈریس بھیجے کہتے نہیں جی لوکیشن بھیجو, کلک کریں گے پہنچ جائیں گے. آپ میں دنیا میں اتنی گائیڈنس لے رہے ہیں کہ اب ہم نے لوگوں کے گھر تک پہنچنے کا لوکیشن فائنڈ آؤٹ کر لیا, لوکیٹر فارم کر لیا. یو کے سے اگر آپ میں سے کوئی ہے تو لوکیٹر فارمز عام ہے وہاں. آج کے دور میں اگر آپ میں سے کوئی یو کے جائے گا یہاں سے تو لوکیٹر فارم لیے بغیر آپ کو ایئرپورٹ سے باہر نہیں جانے دیں گے. ایسا بھی ہوا کہ لوگ واپس بھیجے گئے کیونکہ انہوں نے آن لائن سے لوکیٹر فارمز نہیں فل کیے ہوئے تھے, پیپر ورک پورا نہیں تھا. کیا سوال یہ ہے کہ میرا آپ کا صبح و شام اہدنا الصراط المستقیم کہنا, جس کو ہم سورۃ فاتحہ کی دعا کہہ سکتے ہیں. پہلی دعا جو اللہ نے انسان کو سکھائی وہ مال کی دعا نہیں تھی, اولاد کی دعا نہیں تھی, گھر کی دعا نہیں تھی, جن کو عموماً آج کے دور میں اکثر نعمت کہتے ہیں. آج اصل میں جو ہمارا ایک بڑا مسئلہ کیا ہے, ہمیں اپنی قیمت نہیں پتا. ہم خود کو ضائع کر رہے ہیں, ہم خود کو ویسٹ کر رہے ہیں. کسی کے پاس توپ ہو اور وہ اسے مکھیاں مارے, بھئی مکھی تو آپ کے وہ پلاسٹک کے چھجے سے بھی مر جانی تھی جو شاید آپ 10 روپے کا لیتے. توپ سے مکھی مارنا صرف توپ پہ ظلم نہیں ہے, مکھی پہ بھی ظلم ہے. لیکن آج ہم ایک بہت بڑی چیز کو بہت چھوٹے سے فائدوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی دعا سکھا کر یہ بتا دیا. دنیا میں آنے کے بعد تھوڑا سا اگر آدم اور حوا علیہ السلام کی طرف توجہ کیجئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے جنت میں بھیجا, جہنم میں نہیں بھیجا. سوال ہے ایک, یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے بعد سارا وہ فرشتوں کے معاملات جو بھی ہوئے, اب سب کو آتا ہے, میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی اسی بات کو کہنے میں جو آپ کو پہلے سے معلوم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت دکھائی, جہنم نہیں دکھائی. دیٹ از مائی پوائنٹ. اگر ہمارا نصیب اور ہمارا اینڈ لوکیٹر فارم میں ہماری ڈیسٹینیشن جہنم ہوتی تو اللہ تعالیٰ پہلے آدم علیہ السلام کو جہنم دکھاتے کہ ذرا اپنا آبائی گھر دیکھ جاؤ, اور اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی کہہ دینا کہ ہر وہ کام کریں جو ادھر لے آئے. ظاہر ہے کہ آپ نے جہاں جانا آنا ہوتا ہے وہیں کی راستے موڑتے ہیں نا. آپ کی نیویگیٹر میں آواز ہے کہ کیپ لیفٹ, ٹرن رائٹ, اور آپ اس کا الٹ کریں, کدھر پہنچیں گے. آج کے نیویگیٹرز میں آپ دیکھیے کہ یہ آپشن بھی آ گئی کہ جب چلنے والا غلط طرف چلتا ہے, رائٹ کی جگہ رانگ لیتا ہے, تو وہ باجی پھر بھی نہیں تھکتی, پھر وہ کہتی ہے ٹیک پلیز یو ٹرن. پھر آپ نہ مانے, پھر وہ تھوڑی ریکویسٹ کے انداز میں بولتی پلیز کیپ ٹرن رائٹ, یہ کرو. اچھا 3 کو دفعہ وہ کہتی ہوگی, اور سیٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی. اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد, جب وہ 2 کو دفعہ کہہ دیتی ہے نا, تو جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہہ کے تھک جاتی ہے اور ہم اس کی بات نہیں مانتے, تو وہ پھر بھی گیو اپ نہیں کرتی, وہ پھر وہاں سے راستہ ڈھونڈ لیتی ہے. پھر کہتے ہیں چلو چھوڑو مٹی پاؤ, اب چلو تم دوسری طرف مڑ جاؤ. وہ وہاں سے لوکیٹ کر کے آپ کی ڈیسٹینیشن پہ لاتی ہے. یہ ہے انسان کا سب کانشیس. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے آگ کے لیے پیدا نہیں کیا, جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا. جنت کا جہاں قرآن میں تذکرہ آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للمتقین, جنت تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے, گاڈ فیئرنگ, اللہ فیئرنگ لوگوں کے لیے. خاص طور پہ انبیاء کرام میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جس کی قیمت کوئی دے نہیں سکتا. میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر ہمیں اپنی ویلیو پتہ لگ جائے نا تو ہم کبھی پاؤں زمین پہ نہ رکھیں. جیسے ہم قیمتی چیزوں کو ضائع نہیں کرتے, ہمیں اپنے وقت کی قیمت پتہ لگ جائے, ہم 1 گھنٹہ تو دور کی بات ہے, ہم 10 منٹ کہیں ضائع نہ کریں. آج ایک چھوٹی سی چیز ہمارا کتنا وقت لیتی ہے,
اور آپ نوٹ کریں کوئی آپ کے اوپر 100 روپے لگا دے نا، چلے آج 100 کی کیا ویلیو کی، اگر آپ کی ذات پہ کوئی 1000 روپیہ لگا دے، آپ کو یاد رہتا ہے، آپ کہتے ہیں ہائے اس بیچارے نے میرے اوپر 1000 روپیہ لگا دیا، میں گئی اس کے گھر، اس نے چائے کے ساتھ 4 چیزیں منگا لی، 1000 روپیہ بیچارے کا لگ گیا، کیا پتا تھا اس کے بچوں کی فیس ہی ہوتی۔ اور خاص طور پہ یہ فیلنگز آپ کو کب آتی ہے؟ جب آپ اپنے متوسط درجے کے جو رشتہ دار ہیں ان کے گھر جاتے ہیں، اور بعض لوگ جاتے ہی شروع میں ہو جاتے ہیں، نہ کچھ نہ منگانا، نہ بچوں کو کھلائیں، آپ کھائیں۔ غلط طریقہ ہے، آپ ان سے کھا لیجئے، اس سے زیادہ دے کر آئیں، ان کی عزت کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ نہ دال پکانا، نہیں کیونکہ گوشت مرغی مہنگی ہے اور وہ بیچاری ہماری پھپھو غریب ہے، بھئی پھپھو مرغی پکاتی ہے، آپ اس کو 10 مرغیوں کے پیسے واپسی میں تحفے پہ دے آئیے، یہ بھی نہیں پتا۔ تو کیا پتا چلا کہ جب ہم دنیا میں کسی کو بھی دیکھتے ہیں اس طریقے سے تو ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اور وہ کیا آتا ہے کہ آخر اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ پیسہ کوئی ہم پہ لگا دیتا ہے، ہمیں یاد رہتا ہے، لیکن وقت، آج ہم وقت بہت ضائع کرتے ہیں۔ آپ کی میری زندگی، میں بری بات نہیں کہنا چاہتی، صرف آپ کو ایک یاد کا ریمائنڈر ہے، یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، لیکچرز روز آ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ یوٹیوب پہ نور القرآن ٹی وی پہ جا کے ڈیلی لیکچر سن سکتے ہیں، آگے بھی آئیں گے، کل تک کراچی کے لیکچر آتے رہے، اسی طرح آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ، اور آتے ہی رہتے ہیں، اور اللہ کرے کہ زندگی کے آخری دم تک ہمارا یہ پیغام عام ہوتا رہے۔ لیکن نور القرآن کے پلیٹ فارم سے اگر آپ میں سے کوئی بھی منسلک ہے یا وہ تھوڑا بہت جانتا ہے، الحمدللہ ہزاروں کی گواہیاں موجود ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا پوری ہوئی جب ہم نے اس چینل کو، اس پلیٹ فارم کو سننا شروع کر دیا۔ آج تک نہ فرقہ واریت کی بات کی ہے، نہ لوگوں کو تنقید کے انداز سے برا بھلا کہا ہے، حق بات کی ہے کہ تم قیمتی بہت ہو۔ Enlighten your life with the نور of القرآن، زندگیوں کو قرآن کے نور سے منور کیجیے۔ اندھیرے میں راستہ نہیں دکھتا، آج امت مسلمہ اندھیروں میں بھٹک رہی ہے۔ قرآن کی ٹارچ کیسے ہے ہاتھ میں، لیکن اس میں سیلز نہیں ہے۔ آپ اندھیروں میں بھٹکیں گے تو دوسروں کو ہدایت کیسے دیں گے؟ ہم بہت قیمتی تھے، 1000 سال تک ہم اس زمین پر ہدایت کا سورج بن کے چمکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1000 سال، یعنی آپ سے پیچھے جائیے، صرف 450 سال پیچھے چلے جائیں، پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، ہم باعزت تھے، ہم لوگوں کے رول ماڈلز تھے، ہم ورلڈ لیڈرز تھے۔ جیسے آج ہم ویسٹرنائزڈ کلچر یا ویسٹرن کھانے، ویسٹرن کپڑوں سے امپریسڈ ہیں، ان کے لائف سٹائل کو ہم اپنانا چاہتے ہیں، ایگزیکٹلی اس دور میں یہ سب کچھ وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ جب تک مسلمانوں نے اس کتاب کو، جو آپ کے میرے گھر میں آج بھی الحمدللہ روز پڑھی جاتی ہے، آج بھی یہ کتاب ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، فجر کے بعد آج بھی ہمارے بزرگ اس کا 1-2 رکوع پڑھ لیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب نوجوان نسل کے پاس وقت کم ہو گیا، وہ صبح بھی کیا صبح تھی، فجر سے پہلے نانیوں دادیوں کی آوازیں آتی تھی قرآن پڑھنے کی، پہلی آواز جو اٹھتے ہی کانوں میں پڑتی تھی وہ تھی کہ اٹھو نماز پڑھو، اور ذرا سا اپنے کان لگانے تو پیچھے سے کمرے سے کہیں نانی کی آواز، کہیں دادی کی، پھر وہ نانیاں بھی گئیں اور دادیاں بھی گئیں۔ آج بھی مجھے وہ وقت یاد ہے جب پی ٹی وی نے صبح کی نشریات شروع کی تھی، ہمارے ہوش کی باتیں ہیں، اور کیا ہوا تھا، خبروں کے نام پہ 1 گھنٹے کا سیشن صبح میں شروع ہوا تھا، تو گھر کے بزرگوں نے خبریں لگانا شروع کر دی، اور پھر ایسا ایسا بچوں کے کارٹون، اور اب تو مجھے نہیں پتا کہ کیا گھنٹے ہیں، اب تو شاید 24 گھنٹے ہی نشریات چلتی ہیں۔ شام کی نشریات 4 بجے سے شاید رات 10 بجے ہوتی تھی، سب کو پتا تھا 9 بجے خبر نامہ، 8 بجے ڈرامہ، اور 9 سے 10 کے اندر کوئی تجارتی خبریں، اور اینڈ پہ راگ رنگ کر کے تو وہ ایک اختتامی دعا کرتے تھے، شروع میں بچوں کا ناظرہ بھی ہوتا تھا، سب کو یاد آ رہا ہوگا۔ آج کیا ہے؟ یہ چینل آپ کا میرا بچہ، اس پہ سے چاہے تو ہدایت لے لے، چاہے تو گمراہی لے لے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں لاکھوں کے فون دے دیے، کبھی سیکھا سکھایا ان کو کہ اس سے دیکھنا کیا؟ ہمارے بچوں کے پاس کمپیوٹرز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، کیا ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ہے؟ بچے کے ہاتھ میں چھری دیتا ہے کوئی؟ جلتا ہوا انگارہ دیتا ہے؟ لائٹر دیتے ہیں؟ اپنی یوتھ کو تو دیکھیں۔ آج میں اگر آپ کو صرف یہ پیغام دے جاؤں نا کہ آج ہم ادھر موجود ہیں، دیکھیں میں ڈیٹ دیکھ رہی ہوں، 12 جنوری ہو گئی 2022، آج سے 10 سال بعد ہم کدھر ہوں گے اللہ کو بتا، لیکن کوئی نہ کوئی ضرور ہم ان سب میں سے جائے گا۔ اللہ آپ سب کو لمبی عمر دے۔ اپنے اوپر لیجئے، اگر میرے پاس صرف 10 سال ہیں تو میں وہ 10 سال کہاں گزاروں گی؟ آپ کہتے ہیں 10 سال کی کیا بات ہے، ہمیں تو اس سال کا نہیں پتا۔ چلیے 2023 کی 12 جنوری کو میں کہاں ہوں گی؟ 1 سال ہے، کیا ہمارے پاس پلان ہے؟
ہونے چاہیے. 1 سال ہے میرے پاس، کیسے گزاریں گی؟ ہدایت کے ساتھ، گمراہی کے ساتھ. اپنا وقت ہم شادیوں میں لگائیں گے، دعوتوں میں لگائیں گے، اور وہ بھی کوئی بری باتیں نہیں تھی، سنتیں ہیں، لیکن بیکاریات میں لگائیں گے، لغویات میں لگائیں گے، اپنی خوشیوں میں رب کو ناراض کریں گے. ہم تو آج اپنی خوشی کے موقع پہ اپنی زبان حال سے کہتے ہیں کہ خوشی کے موقع پہ اللہ کو نہیں ناراض کرنا، تو اور کب کرنا؟ میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، تو میں اس کی شادی پہ نہ خوشی کر کے اللہ کو ناراض کروں تو اور کسے کروں گی؟ سارے شہر کو بلا لیں گے، فرشتوں کو نہیں بلائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج دنیا میں ہوتے، موجود ہوں، تصور کیجئے کیا ہم ان کو اپنی خوشیوں کے موقع پہ بلاتے؟ اور اگر وہ آ جاتے تو وہ وہاں بیٹھتے؟ اور اگر ان کو کوئی نہ بتائے کہ یہ ایک مسلمان ملک ہے، دیکھیے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. انبیاء کرام کو بھی اللہ تب اور اتنا ہی بتاتا ہے جتنا جب اللہ چاہتا ہے، نہ بتایا جائے. ایسے صرف ایزیوم کیجئے، اور یہ میری آخری مثال ہوگی، اس کے بعد آپ سوچیں گے. اگر آج کے دور میں اللہ کے نبی کو یا ابو بکر صدیق کو یا عمر کو یا عثمان کو دنیا میں معجزانہ طور پہ بھیج دیا جائے، معجزے انبیاء کرام کے ساتھ ہوتے ہیں نا، بالفرض ہوگا نہیں ایسا، یہ میرا ایمان ہے، کوئی کچھ نہ بتائے اور ان کو دنیا کا ذرا ایک ٹور دیا جائے، امریکہ سے لے کر کینیڈا سے شروع کروائیں، بیچ میں یورپ، پھر UAE، پھر پاکستان، انڈیا، پھر آگے لے جائیں گے تو ملیشیا، انڈونیشیا سے آسٹریلیا تک لے جائیں. کیا اللہ کے نبی ہمیں پہچان لیں گے؟ مان جائیں گے یہ فاطمہ کی بیٹیاں یا عائشہ کی بہنیں، ہماری بیٹیوں کے لباس، ہمارے حلیے؟ ایک شادی میں لے جائیں اللہ کے نبی کو، پہچان جائیں گے یہ وہی ہے جس کو آپ کہہ کر گئے کیا نکاح من سنتی؟ کیا وہ پہچان جائیں گے اولم بھی شاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا کرو؟ کیا اللہ کے نبی ہماری تجارت کو دیکھ لیں تو مان جائیں گے یہ وہی تجارت ہے جس کے اوپر میں نے لوگوں کو کتنے واضح اصول دیے؟ کیا قرآن کی وہ آیت فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر تم نے سود کا لین دین نہیں چھوڑنا تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ؟ سوال ہے میرا اپنے آپ سے اور آپ سے بھی، آپ خود سے کریے، کسی کو کوئی حق نہیں. کہ اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا مانگتے ہیں اس کی قبولیت کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. کیا میں ریئلی آئی وانٹ گائیڈنس؟ اللہ سے مانگتا ہے بندہ نماز میں، اللہ مجھے سیدھا راستہ دے، لیکن آر یو سیریس؟ ڈو یو ریئلی وانٹ دس؟ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے جواب. سورۃ فاتحہ میں مانگی ہوئی دعا کا جواب آپ کو سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں مل جاتا ہے کہ ہدایت کا سورس کتاب ہدایت ہے. ہم کتنا سمجھتے ہیں؟ میں اپنے اوپر لیتی ہوں، مجھے قرآن کے ساتھ کیا تعلق محسوس ہوتا ہے؟ پہلی بات ہے اس پر ایمان ہے. 5 حق ہیں، چلے بتا دیتی ہوں جلدی سے تاکہ آپ لوگ بھی ریوائز کر لیجئے جو آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے. پہلی بات ہے کہ اس پر ایمان لانا. الحمدللہ اس پہ میرا یقین ہے کہ آج بھی امت مسلمہ کا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ سچی کتاب ہے، یہ انچینجیبل ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے. ہمارا قصور کیا ہے آپ کو پتہ؟ ہم نے ہدایت والی کتاب کو تلاوت والی کتاب بنا لیا، چومنے چاٹنے والی کتاب بنا لیا، شادیوں پہ بیٹیوں کے سر پہ رکھنے والی کتاب بنا لیا، جنوں بوتوں کو بھگانے والی کتاب بنا لیا. یہ وہی بات ہے جو شروع میں کہی ہے، توپ سے مکھیاں مارنا. ہم اس کتاب پہ عمل کر کے پوری دنیا کے امام بن سکتے تھے، ورلڈ لیڈر، سپر پاور بن سکتے تھے. ہم نے اس کتاب سے وظیفے کیے، یہ آیت پڑھ لو تو یہ بچوں کے رشتے ہو جائیں گے. یہ بھی ہو جانا تھا اگر مین کام کیا ہوتا. بن سمجھے ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں. ویسٹ میں ایک بک لکھی گئی تھی اس کتاب کے بارے میں، جو کمنٹ کہہ لیجئے، انگلش اردو کو مکس کر کے بتا دیتی. انہوں نے کہا دا موسٹلی ریڈ بک، قرآن دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، بٹ لیسٹ انڈرسٹوڈ، سب سے کم سمجھی جانے والی. اگر میرے یہ لفظ اردو میں نہ ہوتے، آپ میں سے کتنوں کو سمجھ آتے ہیں؟ میں نارویجین میں کچھ باتیں بول جاتی آپ کے سامنے، میں فرینچ بولتی، میں آپ کے سامنے ڈچ بولتی، اسپینش میں بات کرتی. کیا آپ اتنی خاموشی سے بیٹھ کے سنتے؟ آپ کا دل لگتا؟ بچے کیوں روتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ان کو ہماری باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہو. تو سوال یہ ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے. ہمیں دنیا کی کتنی کتابیں آ گئیں، ہمارا بچہ میڈیکل تک شاید 100 کتابوں سے گزرتا ہے. ہماری یوتھ کو دیکھیے، اور میرا دل جتنا یوتھ کے لیے تڑپتا ہے شاید ہی کسی اور کے لیے تڑپتا ہو کہ اللہ ان نسلوں نے آگے جانا ہے، ہماری نسلوں کا کیا بنے گا. میں آپ کو چھوٹا سا ایک وہ نیویگیٹر دے دیتی ہوں.
آپ یوٹیوب پہ اگر کہیں بھی جائیں تو نور القرآن ٹی وی ایک ہی لفظ ہے، لفظ نور کے اندر یو ہے. اور اگر آپ میں کوئی ابھی بھی کرانا چاہے ابھی بس یہ میرے اس میسج کے بعد، تو ہماری سسٹرز موجود ہیں یہاں پنک سکارف میں، میرے پاس آ جائیے گا، میں آپ کے فون پہ سبسکرائب کر دوں گی. آپ یوٹیوب کا آئیکن کھولیں، سرچ میں لکھیے NUR نور، ڈبل او نہیں ہے، بس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اور آگے ULQURAN، 2 لفظ آگے لکھیے T اور V، نور القرآن ٹی وی. آپ کھول لیں، دل چاہے تو سبسکرائب کر لیجئے. آپ کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا راستہ مل جائے گا. قرآن قرآن اور قرآن. فیس بک اگر کوئی یوز کرتا ہے تو مائی نور القرآن، وہی لفظ ہے لیکن اس سے پہلے مائی لگا دیجئے. ویب سائٹ بھی یہی ہے nurulquran.com، ایپ بھی یہی ہے. پچھلے 23-24 سال سے ہم دنیا میں صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں. کوئی مجھ سے ابھی بھی میں کہیں تھی تو انہوں نے کہا آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں نے کہا میں کیا بتاؤں میں کہاں رہتی ہوں. ہم جہاز میں رہتے ہیں، ہم گاڑیوں میں رہتے ہیں، ہم ٹرینوں میں رہتے ہیں. ہمارا گھر یہ ہے، ایئرپورٹ میرا گھر ہے اور جہاز میرا کمرہ ہے. اب تو سفر ہی نہیں، چپتا ہی کچھ نہیں، محسوس ہی نہیں ہوتا. آج بھی رات کو آپ کو پتہ ہے لیٹ نائٹ ہم کراچی سے آئے ہیں اور ابھی اس کے آپ کے پروگرام کے فوراً بعد پھر کہیں جانا ہے. اور اتنے ہم خوش ہیں، آپ کو میرے چہرے سے کبھی تھکن نہیں لگے گی، کبھی آپ کو اداسی نہیں لگی، کیونکہ خوشیاں بہت ہیں اندر، لڈو پھوٹتے رہتے ہیں ہر وقت. ایک بندہ آ کے روتا ہے اور کہتا ہے آپ کی فلاں لیکچر آپ آئی تھی نا پچھلے 2 سال پہلے، آپ فیصلہ آباد آئی تھی جی، وہاں اس مسجد میں آئی تھی جی، میں نے اس دن کے بعد سے نماز نہیں چھوڑی. لیکن کرے خون بڑھ جاتا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق جڑتا ہے. آج بھی میں آپ کو اس خوبصورت سے موقع پہ ایک چھوٹا سی میسج دینا چاہتی ہوں، کچھ نہ کریں، کسی کو کچھ بھی کہنے کا حق نہیں. میں نہیں کہتی نمازیں پڑھا کریں، میں نہیں کہتی پردہ کریں، میں نہیں کہتی اب روزے رکھیں. یہ آپ جانیں آپ کا کام ہے. قرآن کو سمجھنے کی طرف پہلا قدم ہے. قرآن کی دنیا میں میرا پہلا قدم، یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو ہم چھوٹے بچوں کو قرآن سکھانے کا کرتے ہیں. ماشاءاللہ اٹلانٹا میں جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے اس میں یہ ہوتا ہے. اسی طرح جوہر آباد میں ہم نے بچوں کے لیے ایک پروجیکٹ ہے فاتحہ سے ناس تک، ایک آیت، اونلی ایک آیت، اسی کا ترجمہ، اسی کے روٹ ورڈز، اسی کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اسکولوں میں شروع کر چکے ہیں. اور اب ہمارا آگے پلان اس سے بڑا کالج کا ہے. یقین کرے جس دن یہ نوجوان نسل قرآن پڑھ گئی، بیٹیاں اور بیٹے جو نا یہ محفوظ ہو جائیں گے. آج کیا ماحول بن گیا. کبھی آپ نے سنا ہمارے تعلیمی اداروں میں کنسرٹس ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے پہلے سنا تھا؟ ہم بھی ٹرپس پہ جاتے تھے، ہم بھی کبھی رو دو کے اجازتیں مانگ کے کوئی 2-3 گھنٹے کے لیے کسی پارٹی میں جاتے تھے. ہم اتنے پرانے نہیں ہیں لیکن جاتے تھے. لیکن واللہ جو اب میں تعلیمی اداروں کا حال سنتی ہوں اور دیکھتی ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں کچھ مناظر. کسی بھی ایسے کالج کا جو باہر کا لان اور اس کے ارد گرد جو چینز فوڈز کی ہیں، مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ کوئی فلم یا ڈرامہ پکچرائز ہو رہا ہے. لڑکیوں کی گودوں میں لڑکے سر رکھے اور وہ لیٹے بیٹھے عشق محبت ہو رہا ہے. اور مجھے کسی نے کہا کہ اب جو نئی چین کھلتی ہے، یہی جو کوئی میکڈونلڈ اور KFC، وہ عموماً ہمارے کالجز کے ارد گرد کھلتی ہیں. ڈیٹنگ کا ماحول آسان ہو جاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک کام کریں، آج نیت کریں، آج سے اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کریں کہ اللہ مجھے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ایسی نسلیں اپنے پیچھے چھوڑیے جو متقین کے امام ہوں. اپنے بچوں کا سوچئے جو اس وقت موجود ہیں. سچ بتائیں جس وقت آپ اس عمر کے تھے اس میں اور آج میں فرق پڑا؟ محاورتاً کہہ سکتے ہیں زمین اور آسمان کا فرق. ہمارے ان بچوں کے بچوں کا کیا ہوگا؟ اپنے پوتوں کو سوچئے، یہ معصوم سے بچے گودوں میں اگر ہیں، آج گھر جا کر اپنے پوتے اور پوتی کو غور سے دیکھیے گا. میرے بچے جب تو دنیا میں آئے گا کیا ہوگا؟ یقین کریں ہماری نسلیں خطرے میں ہیں. ابھی اسی سیریز میں ایک لیکچر ہوا ہے 2 دن پہلے کراچی سے ہوا ہے، نسلوں کا غم. سنیے گا، پرسوں صبح ہوا تھا. آپ کو اگر اس سیریز کے لیکچر سننے 23 لیکچرز ہو چکے ہیں. آپ اسی نور القرآن ٹی وی پہ جا کر پلے لسٹ میں سے PK ٹرپ 21-22 کھولیں، ترتیب سے لسٹ کھل جائے گی. آپ اس میں سے یہ لیکچر سن کر دیکھیے کہ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے. ہم شادیوں میں وقت لگاتے، گھر بنانے میں مال لگاتے، ہمارا پیسہ کہاں لگتا ہے؟ ہماری اپنی ہی ذات پہ. لیکن اگر اللہ کے راستے میں بھی بہت دیتے ہیں، مسجدوں میں قالین بھی ہم بہت بچھاتے ہیں، پوری مسجد ایک بندہ بنا دیتا ہے الحمدللہ. لیکن ہم اپنی ذات پہ دین نہیں لگانا چاہتے. ہم اپنے ایک بچے کی شادی پہ سٹینڈ نہیں لے پا رہے کہ میں اس کی شادی سنت کے مطابق کروں گی. آپ سنتوں پہ جتنا مرضی جھگڑا کرے، 12 رکھتے ہیں کہ 24 ہیں یا 20 تراویح ہیں یا 18 ہیں یا 7 ہیں، آپ کو کیا لگے؟ اللہ کا دین ہماری ذات پہ نافذ ہو.
تو بس یہ رینڈم چند باتیں تھیں. آپ اگر واقعی کچھ سننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے باقاعدہ لیکچرز ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کل سے پرسوں سے آگے سے پھر آپ کو لاہور اور سیالکوٹ، گجرانوالہ، پھر اسلام آباد، مانسہرہ، یہ لیکچرز اس سیریز میں دکھیں گے جو ہمارے پلانڈ ابھی تک ہو چکے ہیں. فائدہ اٹھا لیجئے. اور اللہ سے یہ آج دعا کر کے یہاں سے اٹھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے ضائع نہ کرنا. ڈائی ایمٹی. مرنے سے پہلے اپنا سب کچھ اللہ کو دے دے. آج بھی سائنسٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جب مرتا ہے نا تو اس کے برین کا اونلی 5% یوز ہو چکا ہوتا ہے، 95 اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے. اللہ نے آپ کو بہت قیمتی بنایا ہے. قرآن سیکھیے، بڑی باتیں چھوڑ دیں. آج کیا کریں، میں آپ کی انگلی پکڑ کے کہہ سکتی ہوں نمبر 1 یہاں سے اٹھتے ہی اب آپ نے الحمدللہ ابھی ٹائم ہے، پہلی بات نیت تو کیجئے کہ آپ نے مغرب پڑھنی ہے. آف کورس عصر آپ پڑھ کے بیٹھے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نیت کیجئے کہ میں نے قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہے. اور جزاک اللہ خیر، آپ کا اپنی اس جگہ پہ بلانا، آپ کا ہمارا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول کرے. اس لیے آج اتنا ہی کافی ہے. پھر یہاں پہ چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں. اتنا پیارا ان کا سوال ہے، میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. کھانا گرم گرم اچھا لگتا ہے کہ ٹھنڈا؟ اب کھانا پک گیا، چولہا بند کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا نا. تو وہ پائلٹ چلتا رہنے دیں. قرآن کے ساتھ تعلق ہمارے ایمان کو گرم کرتا ہے. جب یہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا، جب ہم سنتے نہیں، ہم پڑھتے نہیں، ہم کہیں کوئی ایسی محفل میں نہیں ہوتے، تو آہستہ آہستہ ہمارا ایمان ٹھنڈا ہونے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو جوڑ لیجئے. آپ فیل کریں گے قرآن خود بخود، ابھی عمل نہیں بدلے گا، ڈونٹ وری، آپ پہلے اندر سے بدلیں گے. اور مجھے کوئی ایک لفظ میں کہنا کہ آپ کو اس قرآن نے کیا دیا ہے، تو میں کہوں گی سکون. اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، لیکن میں اپنے آپ کو محسوس کرتی ہوں میں دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہوں، سب سے زیادہ بلیسڈ ہوں. میرے پاس سب سے زیادہ سکون ہے، خوشی ہے، پیار ہے، محبت ہے، عزت، جس کو آپ کہتے ہیں دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور اس کی وجہ صرف قرآن ہے. اس کا پڑھنا اور پڑھانا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. یہ امت دعویٰ ہے، جتنی دعوت دیں گے ہماری قبریں ٹھنڈی ہوں گی. ذرا سوچئے کہ اگر آج اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا. آج انسانیت سکون لیتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ، کینیڈا میں ایسے زونز بن چکے ہیں جس کو پیس زون کہتے ہیں. لوگ ٹرنکلائزرز کھاتے ہیں، لوگ کتنے ہزاروں ڈالر کی ایکسٹرا آکسیجن والی جگہوں میں جاتے ہیں کہ ان کو پیس ملے. کوئی جکوزی میں جا کے سکون مانگ رہا ہے، کوئی کسی کلب میں مانگ رہا ہے. یہ سکون الحمدللہ بالکل. تو انشاءاللہ اس میں ہمیں پیس ملے گا. تو جزاکم اللہ خیر. ابھی ہم چھوٹی سی دعا کرتے ہیں. ہوسٹ کو دعا دینا سنت ہے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم تجھے تیرے پیارے ناموں کے واسطے سے، تیرے وسیلے سے پکارتے ہیں، یہ ہماری مدد فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ یہاں جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، جتنے ساتھی ہیں، سب کی دلوں کی نیک خواہشات اپنی رحمت سے پوری فرما. یا اللہ جنہوں نے بلایا، جو آئے، جنہوں نے اہتمام کیا، ان سب کا یہ قبول فرما. یا اللہ جو ساتھی، جو بچیاں یہاں خدمت کر رہی ہیں، یا اللہ ان کو بھی کتاب سے جوڑ دے، ان کے لیے بھی آسانیوں کے معاملے فرما. یا اللہ ہم سب کو ہدایت پہ قائم رکھنا. یا اللہ ہدایت ایک ہدیہ ہے، گائیڈنس از اے گفٹ. یا اللہ ہمیں اس کا یقین دلا دے. یا اللہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا زندہ تعلق پیدا کر دے. یا اللہ ہمیں اس کتاب کی خدمت کے لیے چن لے. یا اللہ ہماری نسلوں کو اس کتاب کے لیے چن لے. یا اللہ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری ایک ایک چیز اس رستے میں کھپا دے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی زندگی ہماری بن جائے. یا اللہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری عبادت، ہماری قربانیاں سب تیرے لیے ہو جائیں.
یا اللہ ہمیں اس رستے میں ہجرتیں کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں اس رستے میں انصار اللہ بنا۔ یا اللہ ابو بکر صدیق تو اپنے گھر کا مال لے کر آ گئے، یا اللہ انہوں نے تو ہجرت کے وقت میں چھپایا نہیں بلکہ وہ سب ساتھ لے کے چل پڑے جو ان کے خیال میں آگے جا کر کام آنا تھا۔ یا اللہ ہمیں بھی بچانے والوں میں نہیں کھپانے والوں میں لگا دے۔ یا اللہ ایک چھوڑیں گے یا لاکھ چھوڑیں گے یا کروڑ چھوڑیں گے یا ارب چھوڑیں گے، ہمارے نصیب میں مٹی کا بس وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا، یا اللہ نہ کرے جہنم کی کھڑکی کھلے۔ یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کے ٹکڑے بنا دے۔ یا اللہ حالیہ جو بھی ہمارے عزیزوں میں فوت ہوئے یا پرانے جو بھی فوت ہو چکے سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا دادی، نانا نانی اور اس کے اوپر کے تو ہم نام بھی نہیں جانتے، یا اللہ سب کو بخش دے۔ یا اللہ کل ہمارے لیے کون دعا کرے گا؟ ایک دو نسل کے بعد ہمیں کون یاد رکھے گا؟ یا اللہ ہمیں اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑنے والے بنا۔ یا اللہ وجل لسان صدق فی الآخرین کی یہ دعا ہمارے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ جس کا جو بھی پریشانی کا معاملہ اس کو حل کر دے، بیماروں کو صحت دے دے، پریشانوں کو پریشانیوں سے دور کر دے، بچوں کے رشتے جوڑ دے۔ یا اللہ جن کے رشتے جڑے ہوئے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دے اور بن بیاہوں کے نیک جوڑ ملا دے۔ یا اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کی نیک تربیت کی توفیق دے، اس نعمت کی قدر کی توفیق دے، اور یا اللہ جن کو ابھی تک اس نعمت سے دور رکھا یا اللہ ان کو نیک اور صالحین عطا فرما۔ اور یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو، اور یا اللہ ہمیں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والا بنا، اپنا مال صحیح رستوں میں لگانے والا بنا دے۔ اور یا اللہ جو ان کے دلوں میں مچل رہا ہے یا اللہ ان کا قبول فرما، جو کہنا چاہتے ہیں اور کہہ نہیں پا رہے یا اللہ وہ بھی قبول فرما۔ ہمارے استادوں پہ اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ اس دین کے رستے میں جو مددگار، جو معاونین دن رات ایک کر کے اس پیغام کو ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، یا اللہ ہمارا نام بھی انہیں میں لکھ دے، اور یا اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرما۔ یا اللہ وہ تیرے دین کی حفاظت میں ہیں تو ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ ہمارے بعد ہماری اولادوں کو ہمارے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنا، ہماری قبروں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، اور یا اللہ اس ملک پہ اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ملک کو واقعی پاکستان بنا سکے، ہم شرک سے پاک کر سکے، بدعت سے پاک کر سکے، گندگی سے پاک کر سکیں، چوروں اور یا اللہ ہم رشوت خوروں سے اس کو پاک کر سکیں، ایمانداری کو ہماری وجہ سے رواج دے دے۔ یا اللہ یہ زمین کا ٹکڑا یہ واقعی پاک زمین بن سکتا ہے اگر ہم قرآن کی تعلیم کو عام کر دیں۔ یا اللہ اس پیغام کو معاشرے کے چھوٹے چھوٹے طبقے گراس روٹ تک پہنچانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم اپنے گھروں میں آنے والی ماسیوں، اپنے ڈرائیوروں اور یا اللہ جو بھی مالی بابے ہیں ان کے بھی دین ایمان اور ان کی نمازوں کی فکر کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔